الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود برحق اپنے ایمان والے بندوں کے لیے فلاح اور کامیابی کا مقام بیان فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے، بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت الہی، اللہ رب العالمین کی طرف ہمتاً متوجہ رہنا، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود برحق کو دل کی گہرائیوں سے یاد کرنا، ایسی نماز پڑھنا جو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود برحق کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہو، ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سند اتار دی کہ یہ لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اپنے پاک کلام میں فلاح اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا سچا کلام ایسے نمازی کی گواہی دیتا ہے۔ پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ایسی نماز پڑھنے والوں سے۔ تو آج ایک شخص نے نماز پڑھنے والوں پر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والوں پر بھی اعتراض اٹھا دیا کہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان تو صرف سعودی عرب والوں کا ایمان ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہے تو یہ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس نماز کی اللہ رب العالمین تعریف فرماتے ہیں۔ اگر ان میں ایمان نہ ہوتا تو آیا پھر ان کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق ملتی؟ یہ ایسے نمازی ہیں، یہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے ہیں، نمازوں میں خشیت الہیہ انہیں نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں، نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ درجات پانے والے ہیں۔ میں ان بھائیوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہوں کہ اللہ کے ان نیک برگزیدہ بندوں پر آواز نہ اٹھاؤ، ان پر آواز اٹھانا تمہارے لیے باعث ہلاکت بن سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے وہ نیک برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ادعو سبیل ربک بالحکمہ، اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا کہ دعوت دو، بلاؤ میری طرف، تو اس عمل کو یہ پورا کرنے والے ہیں۔ وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے، اس پر یہ عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ ان پر اعتراض نہ اٹھاؤ۔ اے اعتراض اٹھانے والے، اپنے اوپر ذرا دیکھ، غور کر، تو کس ایمان کے درجے پر ہے اور تیری نماز کی کیا کیفیت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں تیرا کیا درجہ، کیا رتبہ اور مقام ہے۔ جب اپنے آپ کو پرکھ لے گا، دیکھ لے گا، تو جب تو اس مقام پر فیض یاب ہوگا کہ اللہ کے دوستوں تک تجھے رسائی حاصل ہو جائے، اس وقت تجھے معلوم ہوگا کہ یہ تبلیغی جماعت میں چلنے والے اپنے گھر کے جانور فروخت کر کے
اپنا پیسہ لے کر در بدر کریا کریا پہاڑوں کی چوٹیوں تک، صحراؤں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کے پاک دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی لالچ نہیں، کسی چیز کی کوئی تمنا اور آرزو مخلوق سے نہیں رکھتے۔ راتوں کو اٹھ کر پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ کسی سے کوئی غرض نہیں، صرف خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے یہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کی زندگیاں تبلیغی جماعت کے ماحول میں آنے سے بدل گئیں، جو خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقام پر فیضیاب کریں گے۔ وضو کرتے ہوئے بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ نے تبلیغی جماعت والے مجھ پر میرے پاس بھیج دیے، جنہوں نے مجھے دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف دعوت دی، نماز کی دعوت دی۔ آج میں ان تمام خرافات کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود برحق ان تبلیغی جماعت والوں پر رحم فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کا حامی اور ناصر اور مددگار بن جا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود برحق نے تبلیغی جماعت والوں کے لیے ایسی ایسی رکاوٹوں میں مدد فرمائی جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تبلیغی جماعت والے کسی سے مدد نہیں مانگتے، جب انہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جو راہ حق میں جب کبھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، یہ مصلی بچھا کر اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد کے لیے اپنے بندے بھیج دیتا ہے جو ان کی مدد کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت والوں پہ اعتراض اٹھانے والے، ذرا سوچ کہ انہوں نے دین اسلام کا کون سا نقصان کیا ہے؟ تو ان کے ایمان کو کیا ان کے دلوں کو جانتا ہے؟ ان کے دلوں میں وہ کلمہ پیوست ہو چکا ہے، وہ کلمہ ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے۔ اگر سینے کو چیر کر، دل کو چیر کر بھی اس کلمے کو نکالنا چاہو تو نہ نکال سکو گے۔ ان کی سب سے پہلی دعوت تبلیغی جماعت کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پاک کلمے کا ایمان رکھنے والے، اس پاک کلمے پر عقیدہ رکھنے والے پر اعتراض نہ اٹھاؤ۔ سوچ لو ذرا، اپنے اوپر غور کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا، ہدایت کی طرف لے آئے۔ انہیں اللہ رب العالمین کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ لوگ جو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، آج ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں پر جن کی تعریف اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے ایسے بندے ہیں، راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور اٹھ کر میری عبادت کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کے آخری حصے میں بخشش مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ اور زاری کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں جا کر دیکھ کہ آیا تو ان کو رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر سجدوں میں روتا ہوا پائے گا، اپنے لیے نہیں، پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے،
کافروں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی رکھنے والے ہیں، ہدایت کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلیں اور کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، پہاڑوں کی چوٹیوں تک، دنیا کے کنارے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی حصہ زمین کا باقی نہ رہے جہاں تک ہم کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت نہ پہنچا دیں۔ خود بھی اس پاک کلمے کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس پاک کلمے کی دعوت کو پوری دنیا میں بلند کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمیشہ موت تک جوڑے رکھے اور دل کی گہرائیوں سے محبت اور خلوص نیت سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے راہ حق میں پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حق کو لے کر آئے، اس دین حق کی سربلندی کے لیے ہمیں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ہمارا ہر ہر لمحہ، ہماری ہر ہر گھڑی دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم وقف کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، تمام مسلمانوں کو قبول فرما، کافروں میں سے بھی جو آپ کو پسند ہوں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے کر انہیں بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، باطل کو مغلوب کر دے، حق کو غالب کر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم سلما تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔